السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں فاطمہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے سوغوت سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایک خاتون کے پاس جا کر کہتی ہے کیا دل کی تنگی کا کوئی علاج ہے؟ تو باقی خواتین کو دیکھتے ہوئے وہ خاتون کہتی ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ آگے بڑھتی ہے تو فلاویوس پھول اس کے سامنے کر دیتا ہے، مگر فاطمہ غصے میں آگے بڑھتی ہے تو فلاویوس کہتا ہے سوغوت کی گلیوں میں تم سورج کی کرنوں کی طرح روشن ہو فاطمہ خاتون۔ فاطمہ پلٹتے ہوئے کہتی ہے اپنی حد جان لو، تم عثمان سردار کی بیٹی سے بات کر رہی ہو۔ فلاویوس کہتا ہے کیا عثمان صاحب کی بیٹی پھول نہیں لے سکتی؟ کیا یہ حرام ہے؟ فاطمہ کہتی ہے ہاں، میں گستاخوں کے خلاف اپنی ہاتھ قائم رکھتی ہوں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے یگیت یہ منظر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ فلاویوس فاطمہ سے کہتا ہے حدود تو عبور کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، ہے نا؟ فاطمہ اس سے کہتی ہے اگر تم نے عبور کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری قبر انہی حدودوں کے نیچے کھود دوں گی۔ فلاویوس کہتا ہے میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، میری ماں نے کہا تھا کہ لونگ دلوں کے سخت ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، بس یہی وجہ تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ اس سے پھول لیتی ہے اور کہتی ہے کاش تم پہلے یہ بتا دیتے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فلاویوس کہتا ہے میں کچھ سامان بیچنے آیا تھا، مگر میں جنگ کے درمیان پھنس گیا ہوں، کتنا خوش قسمت ہوں نا، ہے نا؟ فاطمہ کہتی ہے اتنے بھی خوش قسمت نہیں ہو، میں ان سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں جانے دیں۔ فلاویوس کہتا ہے پھر میں بزدل اور گستاخ دونوں ہوں گا، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، مجھے یہاں رہ کر دشمن سے لڑنا ہوگا، یہی میرے لیے مناسب ہوگا۔ فاطمہ پوچھتی ہے کیا تم ہتھیار استعمال کر سکتے ہو؟ امید ہے کہ مدد کرتے ہوئے خود کو زخمی نہیں کرو گی۔ فلاویوس کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اسے اپنی اور اپنے عزیزوں کی حفاظت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ فاطمہ اس کے زخمی ہاتھ دیکھتے ہوئے کہتی ہے تمہارا ہاتھ زخمی ہے، پھر بھی کیا ہوا؟ فلاویوس کہتا ہے کچھ خاص نہیں، صرف ایک چھوٹا سا زخم ہے، یہ مجھے خود کو بچانے سے نہیں روک سکتا، فکر مت کرو۔ تو فاطمہ کہتی ہے کس نے کہا کہ مجھے فکر ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ آگے بڑھ جاتی ہے اور یگیت غصے میں فلاویوس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر کون ہو تم؟ قبیلے میں ملون خاتون بران اور جیرگتے سے کہتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ تم عثمان صاحب کے ساتھی ہو، مگر تم خاموش رہے اور اورحان صاحب کے جلاوطن ہونے کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ بران کہتا ہے یہ نہ کرے ملون خاتون، آپ جانتی ہیں کہ شہزادے علاؤالدین کے الفاظ عثمان صاحب کے الفاظ ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان نے جانے سے پہلے ایک درخواست کی تھی، ہم اسے بچانے جا رہے ہیں۔ ان دونوں کو پریشان دیکھ کر ملون خاتون کہتی ہیں یہ کام ان کو دیا جاتا ہے جو کر سکتے ہیں سردران، فیصلہ تمہارا ہے، اورحان یا علاؤالدین۔ جرگتے کہتا ہے ملون خاتون برائے کرم ہمیں کسی ایک کا انتخاب کرنے کا نہ کہیں۔ نیلوفر کہتی ہے علاؤالدین نے اورحان کی نہیں سنی، مگر آپ لوگ اورحان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اسے تنہا نہ چھوڑیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں فیصلہ تمہارا ہے، میں تم پر اس فریضے کے لیے زور نہیں ڈال سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ نیلوفر کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہتھیار تقسیم کرنے کا عمل جاری و ساری ہوتا ہے۔ دیدار گونجا سے کہتی ہے آخرکار اورحان نے وہ پا لیا جس کا وہ حقدار تھا۔ گونجا غصے سے کہتی ہے خاتون میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے ایک طرف لے جاتی ہے اور کہتی ہے بس بہت ہو گیا دیدار خاتون، اورحان سردار چلا گیا اور مسئلہ حل ہو گیا، تم اب بھی اورحان سردار کی بات کیوں کر رہی ہو؟ دیدار کہتی ہے ہمارے لیے اورحان تباہی کے سوا کچھ نہیں لایا۔ گونجا غصے سے کہتی ہے خاتون علاؤالدین نے اپنے بھائی کے بارے میں جو کرنا تھا وہ کیا اور اسے کرج حصار سے جلاوطن کر دیا، تمہیں اب اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے۔ جب دشمن ہمارے دروازے پر ہے تو اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لیے میں چولپان وہاں پہ آتی ہے اور دیدار سے کہتی ہے میں یگیت صاحب کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، لیکن یگیت صاحب شفاخانے میں نہیں ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی چولپان چلی جاتی ہے اور دیدار کہتی ہے وہ زخمی ہوتے ہوئے کہاں جا سکتا ہے؟ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ فاطمہ خاتون کے پیچھے گیا ہوگا، وہ سوغوت کی طرف جا رہی تھی، دیکھو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا سخت محبت میں گرفتار ہے، تم نے اپنا وعدہ بلا تو نہیں دیا نا گونجا؟ گونجا جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے بہت کام کرنا ہے۔ سوغوت میں فلاویوس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یگیت اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ فلاویوس کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ رفتار تیز کر دیتا ہے، کرتے کرتے وہ یگیت کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یگیت کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے۔ جنگل سے اورحان اور اس کے سپاہیوں کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، سپاہیوں نے نقاب کیے ہوتے ہیں، اگلی لمحے سپاہیوں پر تیر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے اورحان اور اس کے ساتھی ایک دم گھوڑا گاڑی سے اترتے ہیں اور اسے ڈال بنا لیتے ہیں۔ حملہ کرنے والا ایک سپاہی بلند آواز سے کہتا ہے سردار آپ جائیں، ہم آپ کے پیچھے حفاظت کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ اورحان کا رخلیل اور بلبان کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ اورحان کی مدد کے لیے آنے والے سپاہی مسلسل کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سب کے خاتمے کے بعد وہ سپاہی اورحان کا تعاقب کرتے ہیں۔ ادھر تیمورتاش کائیوں کے یارحصار قلعے کے باہر پہنچتا ہے اور بلندی پہ کھڑے سپاہی سے کہتا ہے دروازہ کھولو، الخانی کا گورنر میدان کا سورج گورنر تیمورتاش یہاں ہے۔ جواب میں سپاہی کہتا ہے گورنر تیمورتاش ہمیں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیمورتاش کہتا ہے اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا آخری سننے والا لفظ وہ چیخ ہو جو میں تمہارے دل میں تلوار مار کر نکالوں گا تو فوراً دروازہ کھول دو۔ یہ سن کر وہ سپاہی اپنے ساتھی سے کہتا ہے اگر میں نے انہیں اندر آنے دیا تو جنگ شروع ہو جائے گی، علاؤالدین صاحب
سب کو اطلاع بھیجو۔ اس کا ساتھی چلا جاتا ہے اور سپاہی تیمورتاج سے کہتا ہے میں دروازے کھول رہا ہوں لیکن میں صرف تمہیں اور تمہارے چند آدمیوں کو اندر لا سکتا ہوں۔ تیمورتاج کہتا ہے ایسا ہی ہوگا، دروازے کھولو۔ دروازہ کھل جاتا ہے اور تیمورتاج اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جنگل سے اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کارخلیل کہتا ہے حضور وہ اب بھی پیچھے ہیں۔ اورحان کہتا ہے یہ جنگل بہت گھنا ہے، وہ ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے، ہم الگ ہوتے ہیں اور کیزل وادی میں ملتے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف برہان اور جیرکوتے نیلوفر کے ساتھ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ کچھ دیر پہلے لڑائی ہوئی تھی۔ لاشیں دیکھ کر وہ سب ایک دم گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ نیلوفر پریشان ہوتے ہوئے اورحان پکارتی ہے۔ وہ اچھے سے چھان بین کرتے ہیں مگر وہاں پہ اورحان اور اس کے سپاہیوں کی لاش انہیں نہیں ملتی۔ نشانات دیکھتے ہوئے جیرکوتے کہتا ہے وہ جنگل کی طرف جا سکتے ہیں، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل سے اورحان آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ سپاہی اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اورحان پلک چپکتے ساتھ ہی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ برہان، جیرکوتے، نیلوفر اور ہریستو مسلسل اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ حلیمہ اور درسن بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ تقسیم ہو کے ان کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ادھر تین سپاہی اورحان کے گھوڑے کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اورحان گھوڑے کے ساتھ بالکل اس طرح لٹکا ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے بالکل نظر نہیں آتا۔ ایک سپاہی کے گھوڑے کے پاس پہنچتے ساتھ ہی اورحان خنجر اس کے گلے میں گھوم دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے دوسرا آگے بڑھتا ہے تو اورحان کلا بازی کھاتے ہوئے اسے زمین پہ پٹخ دیتا ہے اور پھر ان دونوں کا بھی کام تمام کر دیتا ہے۔ ادھر کارخلیل اور بلبان ایک مقام پہ رکتے ہیں۔ کارخلیل کہتا ہے ہم یہاں سے پیدل آگے بڑھیں گے۔ وہ گھوڑوں سے اترتے ہیں اور محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر سے اورحان مسلسل بھاگ رہا ہوتا ہے مگر سپاہی اسے در لیتے ہیں۔ ایک سپاہی اورحان سے کہتا ہے تمہارا انجام آ گیا ہے اورحان۔ قریب ہی میں نیلوفر اسے ڈھونڈتی ہوئی یہ آواز سن جاتی ہے اور تیر تیار کرتے ہوئے بھاگ پڑتی ہے۔ اورحان اکیلے ہی ان سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کچھ کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ دو اورحان پہ ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ اورحان ان کے بازو پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کے تیسرا تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھتا ہے مگر نیلوفر کا چھوڑا ہوا تیر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے اورحان ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ نیلوفر تلوار اورحان کی جانب اچھال دیتی ہے اور وہ دونوں مل کے پل بھر میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف بلبان بھاگ رہا ہوتا ہے کہ خلیل ایک دم سے جھاڑیوں سے نکلتا ہوا اس کے سامنے آ لگتا ہے اور کہتا ہے اورحان سردار یہاں نہیں ہے، ہم اب انتظار نہیں کر سکتے، چلو چلیں۔ وہ دونوں آگے بڑھتے ہی ہیں کہ ان کے سامنے درخت آ گرتا ہے۔ درخت کے بعد درجنوں سپاہی ان پہ دھاوا بول دیتے ہیں۔ وہ ان کا مقابلہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ بلبان کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے کارخلیل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلے لمحے برہان، جیرکوتے، حلیمہ اور درسن بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ برہان اور جیرکوتے آنن فانن انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ درسن، حلیمہ اور ہریستو بھی اپنی مہارتیں دکھاتے ہیں۔ دوسری طرف اورحان اور نیلوفر مسلسل بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نیلوفر اسے روکتے ہوئے پوچھتی ہے اورحان یہ لوگ کون ہیں؟ اورحان کہتا ہے وہ جو بھی ہیں میرے پیچھے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے ہم کس طرح کے جال میں پھنس گئے ہیں؟ اورحان کہتا ہے وہ اس جال کے ساتھ تباہ ہو جائیں گے، فکر نہ کرو۔ وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ سپاہی ان تک آ پہنچتے ہیں اور ایک بار پھر انہیں گھیر لیا جاتا ہے۔ وہ دونوں پیٹھ سے پیٹھ ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اورحان اور نیلوفر پہلا حملہ کرتے ہی ہیں کہ ایک طرف سے آواز آتی ہے میرے سردار ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہنچنے والے دونوں اورحان کے جانباز ہوتے ہیں، عبدالرحمن اور کنتورالی۔ عبدالرحمن آگے بڑھتے ہوئے کلہاڑے کے ساتھ ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کنتورالی ایک طرف سے آتا ہے اور دو تلواروں کے ساتھ لاشیں گراتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے اورحان اور نیلوفر ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ بہت سو کے مر جانے کے بعد چار کے سامنے چار رہ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے عبدالرحمن اورحان سے پوچھتا ہے حضور کیا حکم ہے؟ تو اورحان کہتا ہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عبدالرحمن کنتورالی سے کہتا ہے ہمیں کس طرح اشتراک کرنا چاہیے کنتورالی؟ تو کنتورالی کہتا ہے یہ سب میرے ہیں، باقی تمہارے۔ عبدالرحمن کہتا ہے جو آخری کو مارے گا وہ غالب ہوگا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دونوں کے حصے میں دو دو ہی آتے ہیں۔ وہاں پڑا ہوا ایک زخمی اٹھ کے بھاگ پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کے کنتورالی اس کے پیچھے بھاگتا ہے مگر نیلوفر کا چھوڑا ہوا تیر اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اورحان کہتا ہے ہاں تو روایات کیا کہتی ہیں؟ سردار عمل کرتے ہیں اور آخری بات خواتین کہتی ہیں۔ ساتھ ہی عبدالرحمن اور کنتورالی اورحان سے گلے ملتے ہیں اور اورحان پرجوش انداز میں ان کا استقبال کرتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔